أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی درود بھیجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے عذاب ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ گناہ کیا ہو، یعنی ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جبکہ انہوں نے وہ فعل نہیں کیا جس کی وہ تہمت لگا رہے ہیں. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو بے شک جنہوں نے الزام لگایا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر، انہوں نے اٹھا لیا بہت بھاری بہتان اور بہت صریح گناہ. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما رہے ہیں، کیونکہ پیچھے بات گزری تھی کہ منافقین نے، آگے بھی آ رہی ہے کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات لگاتے، مختلف تہمتیں لگاتے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی. تو اس کے ازالے میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے، اور اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور ان پر سلام بھی بھیجو. تو یعنی اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تو براہ راست اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ طلب رحمت کرتے ہیں. درود کا معنی اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما، درود نازل فرما، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب رحمت کرتے ہیں اور دعا اور استغفار کرتے ہیں. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ براہ راست، چونکہ اللہ کے پاس تو اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے خزانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو براہ راست اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اللہ سے طلب رحمت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں. اسی طرح ہم جو انسان ہیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے طلب رحمت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو رحمتیں نازل فرما اور برکتیں نازل فرما اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ایمان والے جو ہیں وہ طلب رحمت کرتے ہیں، اور اس لیے سب سے پہلے لفظ اللہ کا لاتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تم قریب سے درود شریف پڑھو میرے پاس آ کر تو میں خود سنتا ہوں، اور اگر دور سے پڑھو تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے ہر جگہ مقرر کیے ہوئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جہاں بھی کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ وہاں پہنچ جاتے ہیں یا اسی وقت موقع پہ موجود رہتے ہیں، اور جتنا درود شریف پڑھا جائے وہ سب سنتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر میں آپ پر پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک آیا کہ جس شخص نے بھی پڑھا ہو اس کا نام، اس کی ولدیت اور اس کی جگہ، پھر فلاں جگہ سے فلاں بندے نے جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے درود شریف پڑھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے لیے دعا اور مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی اس طرح درود شریف کا سلسلہ اگر وہاں قریب جا کے پڑھیں تو اس لیے قریب جب جا کر پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ یوں درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود اور سلام ہو تم پر اے اللہ کے رسول۔ چونکہ وہاں خود سن رہے ہیں وہاں براہ راست، اور اگر دور سے پڑھا جائے تو پھر اللہ سے کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ عقیدہ بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک کی ہر وقت سنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، ہر جگہ ہونا، ہر ایک کی ہر وقت سننا، یہ اللہ کی صفات ہیں، اور ایسی صفات ہیں ان میں کوئی شریک نہیں۔ اور اگر ہم کسی اور کو اللہ کی اس صفت میں ہر جگہ حاضر ناظر ہونے اور ہر ایک کی ہر وقت سننے میں کسی اور کو شریک کریں گے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور اس کا اور نہ تو کہیں حکم آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے کہ ہر جگہ موجود ہو اور ہر ایک کی ہر وقت سن لے، تو اس بات کا نہ تو کہیں قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہو، کوئی انبیاء میں، کوئی اولیاء میں، کوئی شہداء میں کوئی اور ہستی ایسی ہو جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہو، تو نہ تو قرآن میں ذکر ہے اور نہ حدیث میں ذکر ہے، اور نہ ہی صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، جبکہ اللہ نے اپنا تعارف خود فرمایا اور اپنے بارے میں یہ اللہ نے اپنی صفات ذکر فرمائی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ کوئی تین آدمی سرگوشی نہیں کر رہے ہوتے کہ چوتھا اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ آدمی بیٹھ کر سرگوشی نہیں کرتے کہ چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، نہ اس سے کم بندے ہوتے نہ زیادہ مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت میں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم جاؤ گے، جس در بھی تم چہرہ پھیرو گے، اللہ کو وہاں پاؤ گے۔ تو اللہ نے اب قرآن پاک میں اپنے بارے میں تو یہ تعارف فرما دیا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، ہر ایک کی ہر وقت سنتا ہوں، تو اللہ کا تعارف تو یہ ہے۔ لیکن اور کسی شخص، کسی ہستی، کسی نبی، کسی پیغمبر کے بارے میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ بھی کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو ہر جگہ موجود ہو، ہر ایک کی ہر وقت سنتا ہو، تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم کسی اور کسی بھی نبی کی اس کو تعریف کرتے کرتے وہاں تک لے جائیں کہ جیسے اللہ کی صفات ہیں بھی اللہ ہر جگہ موجود ہے، فلاں ہستی بھی ہر جگہ موجود ہے، فلاں بھی ہماری سنتا ہے، فلاں بھی ہماری بگڑی بناتا ہے۔ اب جیسے اہل تشیع انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑھا چڑھا کر وہ ساری صفات جو اللہ والی صفات ہیں وہ سب ان میں ثابت کرتی، پھر ان کو پکارتے ہیں یا علی مدد، میری مشکل حل کرو، مشکل کشا علی، تو وہ ساری صفات پھر ان میں ثابت کرتے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی کہ تیرے بارے میں دو گروہ ہو جائیں گے اور دونوں گمراہ ہوں گے،
ایک تو یہ کہ تجھے بڑھا چڑھا کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دی تو تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ اب جیسے عیسائی ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر معاذ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور جو اللہ والی صفات تھی وہ سب ان میں ثابت کر دی، اور پھر انہی کو انہوں نے معبود سمجھ لیا۔ اور جو یہودی ہیں وہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت خلاف ہیں۔ ان ظالموں نے وہ تو قتل کے در پہ ہو گئے تھے، وہ تو اللہ نے ان کو زندہ ہی اٹھا لیا، اور ان کا آج تک دعویٰ یہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ وہ آج تک ان کو پاک باز نہیں سمجھتے، ان کے خلاف ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا خارجی، وہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، سب کو شتم کرتا تھا۔ اور ایک طبقہ ہو گیا تھا شیعان علی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی شان سے بڑھا کر بہت، یعنی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تک ان کے اندر کہ وہ کہتے تھے بھئی یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی وہ سب ان کی۔ تو یہ دونوں گمراہ ہو گئے۔ اور جو تیسرا طبقہ جو ان کو حضرت علی کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، بھی صحابی رسول ہیں اور ان کا بہت مقام ہے، تمام صحابہ میں چوتھے نمبر پر ان کا مقام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کے سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں، اور اہل بیت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اس لیے ہم ان کا عزت و احترام کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والا بالکل صحیح ہے کہ اعتدال میں عقیدہ رکھنا، ان کو ان کی شان سے بڑھانا یہ بھی عقیدہ غلط ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنا یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں جیسے اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تردید فرما گئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم درود شریف پڑھو گے تو اگر میرے قریب آ کر پڑھو تو میں وہاں موجود ہوں، کہ آپ علیہ السلام اپنے روضہ اطہار میں موجود ہیں، وہاں خود سن لیتے ہیں۔ اگر دور سے پڑھو گے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی تردید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں حکم یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود براہ راست اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ سے طلب رحمت اور استغفار کرتے ہیں۔ اور جو ایمان والوں کو حکم ہے کہ بھئی تم درود پڑھو، تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے طلب رحمت کریں۔ پھر حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول سلام تو ہم پڑھتے ہیں، سلام جو تشہد میں پڑھتے ہیں، یہ جو نماز جب نازل ہوئی اس کے ساتھ یہ تشہد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات کی ایک یادگار گفتگو ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ نے پوچھا، ہے میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی باتیں، تمام فعلی باتیں، تمام بدنی باتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ نے آگے سے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست، یعنی اللہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں دیگر انبیاء کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو بھی، امت کے نیک بندوں کو شامل کر لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا، کہ سلامتی ہو ہم پر، صرف مجھ پر نہیں ہم پر۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ سارے انبیاء اس میں شامل ہو گئے، سلام ہو ہم پر یعنی سارے انبیاء کی جماعت پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ تو اب یہ سلام عام ہو گیا، اس میں سب نیک بندے شامل ہو گئے۔ جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص سلام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس سلام میں سب بھی شامل ہو جائیں، تو انبیاء کو بھی شامل فرما لیا، دیگر انبیاء کو، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک بندوں کو شامل فرما لیا جو نیک بندے ہیں۔ تو جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو آ کر یہ واقعہ سنایا کہ بھئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ الفاظ پیش کیے، اللہ نے یہ فرمایا، پھر آگے سے میں نے یہ کہا۔ تو جبرائیل علیہ السلام چونکہ سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے تھے، اوپر نہیں گئے تھے، تو واپسی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو کارگزاری سنائی تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تین عظیم ہستیوں کا کلام تھا، کچھ اللہ کا کلام ہے اس میں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، کچھ جبرائیل علیہ السلام کا کلام ہے۔ تو یہ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنی نماز میں شامل کر لو، ہر 2 رکعت کے بعد یہ پڑھا کرو تشہد۔ پہلے یہاں تک پڑھا جاتا تھا، پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول سلام تو ہم پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو درود شریف کون سا پڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی صحابہ کو سکھلایا، بھئی یہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اور پھر صحابہ نے اپنی نماز میں اس درود کو شامل کر لیا۔ تو تشہد تک پڑھنا واجب ہے اور آگے درود شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ تو آخری قاعدے میں تو یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے اور یہ سب سے افضل درود ہے۔ اس کے علاوہ پھر احادیث میں چھوٹے درود شریف بھی آئے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور اس کے علاوہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف پڑھ لے۔ اور اس کے علاوہ یہ صرف لفظ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام بھیجے، تو یہ بھی درود و سلام ہے۔ تو اس طرح مختلف احادیث میں مختلف درود آئے ہیں، لیکن عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ جب ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو فرشتے پہنچا رہے ہیں، اور وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سن رہے ہیں۔ باقی تفصیلیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہد الناس والجان برحمتک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔